آج میں آپ کو اس حرف صوامت کی اصل حقیقت بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حرف صوامت کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں حرف صوامت کا کیا کردار ہے، اور حرف صوامت کا عمل کرنے کے بعد ہم اس کو کس کس ترتیب اور کس کس طریقوں سے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور حرف صوامت بالخصوص کس عمل کے لیے، کس کام کے لیے سب سے زیادہ کرامت ثابت ہے۔ یعنی کہ ایسا کہ وہ اسپیشلی اگر کہا جائے نا، یعنی کہ کسی چیز کے اندر اسپیشلائزیشن اگر کی جائے کہ یار فلاں شخص کڈنیز کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص برین کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص کسی بیماری کا ڈاکٹر ہے، لیکن جو حرف صوامت کا عامل ہوتا ہے وہ کس چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم حرف صوامت کی وہ بات میں آپ تک پہنچاؤں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے حرف صوامت کے بارے میں۔ حرف صوامت ہی وہ حرف ہیں کہ جس کے اندر طاق اور جفت کی قوتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں حرف صوامت کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ حرف صوامت ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نقطے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک خالص حرف ہے کہ جس میں نقطے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک فورس کو بڑھانے کے لیے دوسری فورس کو نہیں لگایا جاتا، یعنی کہ وہ فورس خود ہی اپنے اندر اتنی فورس رکھتی ہے، اتنی طاقت و قوت رکھتی ہے روحانیت۔ اگر روحانیت کی دنیا میں دیکھا جائے، حرف صوامت کے جو حروف ہیں وہ اتنی طاقت، اتنی تاثیر، اتنی روحانیت، اور اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو ایوان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو مزید کسی اور طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر حرف صوامت کو لیا جائے تو حرف صوامت جو ہے وہ لفظ سم سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں اگر دیکھا جائے سم سے نکلا ہے، اس کے مطلب ہے بالکل ساکن، یعنی کہ خاموش، ٹھہر جانا، ٹھہراؤ، یعنی کہ ایک ہے حرکت یعنی حرارت، ایک ہے ٹھہراؤ یعنی ساکن۔ اب یہ جو حرف ہے نا، یہ بذریعے اپنے اندر ایک ایسی تاثیر لیے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہر چیز کو اپنے روحانیت کے تصرفات سے، ان حروفوں کی روحانیت سے ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے، کہ جیسے آسمان ساکن ہے، جیسے عرش عظیم ٹھہرا ہوا ہے، ہوا میں محلق ہے۔ یہ انہی حروفوں کی سمجھ لیں کہ جو اس کے جو موکلان ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں، اس کے مہاتے جو اس کی روحانیت ہے، وہ اپنے اندر ایک سکون سے لیے بیٹھے ہیں۔ اب جو عاملین حرف صوامت کا استعمال کرتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں، اب حرف صوامت میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے حرف جو لکھا جاتا ہے وہ زیادہ تر عمل کے دوران اس کو لکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نے حرف صوامت کو 543 ٹائمز لکھنا ہے۔ اب 543 انہی حرف صوامت جو حروف ہیں، یہ 13 حروف ہیں۔ اچھا، اب اس 13 حروفوں میں ہر حرف میں کیا خاصیت ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کے 543 اس کے پورے حرف صوامت کے عدد بنتے ہیں، ٹوٹل اس کے 13 حروف ہیں۔ اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب زیادہ تر جو لوگ اس کا استعمال میں لے کر آتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے عمل، جیسے لائک بندش لگانا ہو گیا، کسی کا پیر باندھنا ہو گیا، آئی بات سمجھ میں، کسی کے کوئی ایسے معاملات کہ جیسے کوئی گناہوں کی دلدل میں پڑا ہوا ہے، اس پہ بندش لگانا،
جیسے کوئی شراب نوشی کا عادی ہے، جیسے کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس کو اس نشہ آور چیز سے روکنا، اس میں حرف صوامت کمال کی تاثیر رکھتا ہے. لیکن یہ تو ہے اس کا پازیٹیو استعمال. لیکن اگر اسی حرف صوامت کا اگر کوئی شخص نیگیٹو استعمال کرتا ہے تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا توڑ پھر بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ان قوتوں کو سہارا لیا ہوا ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ رکھتے ہیں. اب جیسے حرف صوامت کا اگر کوئی عامل ہے، اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کر کے کسی کی روزی کو باندھتا ہے، اس پہ وہ ترنت کام کرے گا، فل فور کام کرے گا. اب جیسے کوئی کسی کا رشتہ باندھ دیتا ہے، کوئی کسی کا نکاح باندھ دیتا ہے، اور کوئی کسی بھی معاملات میں اس کی ایک بندش، اس کی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، جو اس نے غلط کیا ہے چند پیسے کے عوض یا چند کسی بھی چیز کے عوض، اس کا توڑ بہت مشکل ہوتا ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اچھا، حرف صوامت کا توڑ حرفوں سے ہی کیا جاتا ہے. مقصد کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جب آپ کسی کو چیک کرتے ہیں، کسی مریض کو دیکھتے ہیں، کسی کو اگر کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی بندش اگر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندش کس طرز اور کس طریقے پہ لگی ہوئی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر مثال کے طور پہ ایک بندش عدد کے ذریعے لگی ہوئی ہے، ایک بندش حرفوں کے ذریعے لگی ہوئی ہے، ایک بندش تمام اسماؤں کے ذریعے لگی ہوئی ہے، اور ایک بندش کسی شرکیہ کلمات کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، اور ایک بندش کسی طلسمات کے ذریعے لگائی گئی ہو، یا ایک بندش کوئی نہ کوئی نقوش کی صورت میں لگائی ہوئی ہو. تو آپ تمام قسم کی بندشیں جو ہیں، اب آپ اس کو کسی ایک عمل کے ذریعے تو نہیں توڑ سکتے کہ جو یہ کہتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ یہ ہر بندش کو توڑ دیتی ہے، اور جب بندہ توڑنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو وہ اس پہ ٹکرے مارتا رہتا ہے بیچارہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اصل اس کا جز نہیں پتا ہوتا. جب آپ نے اس کی تشخیص کر لی ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کی بندش لگی ہوئی ہے، پھر آپ اگر اس طریق کے اوپر بندش کو توڑتے ہو تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے حرف صوامت ہے، حرف صوامت کی بیسیکلی جو حرف ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں احاد، رز، طاق اور لمو، یہ 13 حرف ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کی ترتیب بھی بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو اس کے حروف بھی سمجھ میں آ جائیں اور اس کی عدد بھی سمجھ میں آ جائیں، اور آپ کو اس کے طریقہ کار بھی پتہ لگ جائے کہ یہ اصل میں حرف صوامت ہے کیا. حرف صوامت یعنی کہ احد، بس توئیں، عین اور قاف، تا اور لام. یہ وہ حرف ہیں جو جس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں. اچھا، ان حرفوں کی تعداد اگر کیلکولیشن کی جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13، یعنی کہ 13 حروف بنتے ہیں. یہ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ جو اس کی ترتیب ہے حرف صوامت کی، یہ جو ترتیب ہے احد، رز، طاق اور لمو کی، یہ ترتیب قمری کہلاتی ہے. اچھا، اب ترتیب قمری الگ ہے، ترتیب شمسی الگ ہے، اور ترتیب اجزت الگ ہے، ترتیب بدو الگ ہے، اور مختلف ترتیبیں اس کی کل ٹوٹل 13 ترتیب ہیں اس کی موجود. اور وہ 13 ترتیبیں الگ الگ طریقوں پہ رہے ہیں. ابھی ہم صرف اسی ترتیب کو جانتے ہیں کہ صرف کتابوں میں آپ کو صرف یہی ترتیب آپ کو ملے گی، یا عملیات میں یہی ترتیب ملے گی. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی عمل حرف صوامت کا کرنا ہے تو آپ اس کو 543 مرتبہ یعنی کہ 543 ٹائمز اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں تو اس کی تعداد نکل جاتی ہے. اس کی تعداد نکل گئی، اب آپ نے اس کو اتنا ہی لکھنا ہے. اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 13 حروف ہیں تو آپ نے 13 دن لکھنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے 40 دن لکھنا ہے.
کچھ لوگ عمل کے دوران یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف 543 مرتبہ یا تو چاند گرہن کے ٹائم پہ لکھ لیں یا پھر سورج گرہن کے ٹائم پر لکھ لیں, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے, پورا سال یہ آپ کے اپنے عمل میں رہے گا. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر جو لوگ صرف چاند گرہن میں اس کا عمل کر لیتے ہیں اور بعد میں وہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم پورے سال اس کے عامل ہو گئے, ہم پورے سال اس کے عامل ہو گئے, پھر وہ اس کو لکھنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عامل ہیں. چلیں کچھ لوگ اگر چھوڑتے بھی نہیں ہیں تو اس کو اگر ورد میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ 13 لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ 4 لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کو کنٹینیو لگتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ حرف صوامت یہ وہ حرف ہیں جو پلٹتے ضرور ہیں, یعنی کہ لوٹتے ضرور ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ اگر رجت کے معنی دیکھے جائیں, رجت کے بھی معنی بنتے ہیں پلٹنے کے, لوٹنے کے, تو پھر عامل حضرات جو اپنے آپ کو پورے سال اس کے عامل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر رجت کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب یہ لوٹتے ہیں حروف, اس کی تاثیر لوٹتی ہے, اس کے موکلان کی خصوصیت ہے یہ کہ جو شخص اس مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر یا تو اس کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے یا پھر اس چھتے کے اوپر پورا غالب آ جاتا ہے. اب چھتے پہ غالب آنے سے مراد, چھتے پہ غالب ہونے سے مراد ان تمام موکلان پہ جو اپنے اندر پوری قوت اور پوری طاقت سمیٹے ہوئے ہیں ان کو اپنے ماتحت کر لینا. اب کوئی بھی طاقتور شخص, کوئی بھی طاقتور موکلان, کوئی بھی طاقتور ایوان وہ تمہارے ماتحت کبھی بھی نہیں ہونا چاہے گا اس وقت تک کہ جب تک تم اس کے صاحب دعوات نہیں ہو جاتے یا جب تک تم اس کے عمل کو پورا مکمل نہیں کر لیتے. اس وقت تک وہ آپ کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ لوٹ کر آتا ہے آپ کے اوپر. یعنی کہ یہ ایک ایسے حرف ہیں جس کا فوری ایکشن ہوتا ہے تو ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے, ہم اس عملیات کے بادشاہ بن گئے. جبکہ اگر دیکھا جائے حرف صوامت کو دیکھا جائے اور اس کی ترتیب دیکھا جائے نا تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. ابھی میں صرف ایک اس طریقے پہ بات کر رہا ہوں جو قمری ہے. اگر میں حرف صوامت کی پوری سیریز آپ لوگوں کے لیے بناؤں نا تو تقریباً اس میں کچھ نہیں 40 سے 50 ایپیسوڈ بنیں گے اور ہر ایپیسوڈ 1 سے 2 گھنٹے کا ہوگا. تب جا کے حرف صوامت آپ کو سمجھ آئے گا کہ حرف صوامت اصل میں ہے کس حرف اور کس کی تاثیر. اچھا, اب میں آپ کو حرف صوامت اس کی بات کر رہا ہوں جو بالکل نارمل ہے. اب زیادہ تر لوگ اس پہ عامل ہوتے ہیں, لیکن اب اس کے عامل ہونا یہ ہر عمل پہ تو آپ کے کارآمد نہیں ہے, ورنہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اب اس سے آپ کوئی جلالی کام کریں نہیں ہوگا, آپ کسی کا حب کا کام کریں, کسی کی بندش کا کام کریں, کسی کو روکنے کا کام کریں, یہ ترنت فوری طور پر ہوگا. اس کے ذریعے کسی پہ بندش لگایا جائے, کسی کو نقصان پہنچایا جائے, فوری ہوگا. لیکن اب اس ہی کے ذریعے آپ کسی کے جادو کو اتارتے ہو. اچھا, جادو ایک تحریک ہے, ایک حرکت رکھتا ہے, ایک حرارت رکھتا ہے, ایک حدت رکھتا ہے, اور یہ ساکن ہے, ٹھہراؤ ہے. جیسے گہرا پانی سمندر کا ایک ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, ایک خاموش ہوتا ہے, لیکن اپنے اندر ایک طوفان لیے ہوئے ہوتا ہے. اب جب تک اس طوفان کو آپ اپنے کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کسی بھی جادو کا اتار بھی نہیں کر سکتے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہم لکھنے سے اس کے عامل بن جائیں گے؟ اب انہی حرفوں کے اندر, ٹھیک ہے, انہی حرفوں کے اندر اس میں آتشی حروف بھی ہیں, بادی حروف بھی ہیں, خاکی حروف بھی ہیں اور آبی حروف بھی ہیں. اب ان حرفوں میں یہ جو 13 حرف ہیں اس میں آتشی بھی ہیں, بادی بھی ہیں, آبی بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں. اس میں تاق اور جف اگر ان کے ہم عدد کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس میں دونوں قوتیں موجود ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں
کہ جیسے ہم طاق کہتے ہیں 1 3 5 7 9، 9 کے بعد 11 13 15 17 19 21، یہ طاق کی کیلکولیشن ہو رہی ہے. اب جفت کی کیلکولیشن 2 4 6 8 10 12 14، یہ اس کی کیلکولیشن ہو رہی ہے. لیکن اگر جوڑے کا جو حرف ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ لفظ 11 ہے عدد، اب 11 دیکھا جائے تو بیسیکلی طاق ہے، لیکن اگر اس کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ جفت. یعنی کہ 1 اور 1 2، 2 کیا ہے؟ جفت. اب اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر ہم جفت کو لیتے ہیں، یعنی کہ 9 طاق ہے، 11 13، اب ہم 12 کو لیتے ہیں، 12 جفت ہے. اب 12 کو ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں، یعنی کہ 12 1 اور 2، 1 اور 2 کی کیلکولیشن کیا بنتی ہے؟ 3، تو یہ طاق ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس میں پلٹاوا ہے، اس میں یعنی کہ طاق اور جفت. یعنی کہ اگر ہم اس کی سیدھی کیلکولیشن کریں گے تو یہ اس کے بالکل الٹ ہو جائے گا، اور جب الٹ کیلکولیشن کریں گے تو بالکل جفت ہو جائے گا. یعنی کہ طاق جفت طاق جفت طاق جفت چلتا رہتا ہے اس میں. اب اسی طریقے سے اس میں جو حروف ہیں، جیسے آتشی حروف ہے الف ہے توئیں اور میم. اب بادی حروف اس میں ہوں گے قاف اور سین. خاکی حروف اس میں ہوں گے واو اور صاد. آبی حروف اس میں ہوں گے دال ہے لام عین اور رے. یہی وہ 13 حروف ہیں کہ جن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ ہم نے آتشی کو الگ کر دیا، بادی کو الگ کر دیا، خاکی کو الگ کر دیا، اور اس کو آبی کو الگ کر دیا. اب ہم ان سے حروف بناتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ آہتم. اب ہم قاف اور سین کے حروف بناتے ہیں، واو اور صاد وس، اور دال ہے لام عین اور رے دحلر. ٹھیک ہے. یہ اس کی ترتیب بھی بنتی ہے. یہ کس کی ہے؟ اب ہم نے ان 13 حروفوں، یہ تو اس کی کمری بیس ہے جو اصل حروف ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں، صرف ایک مثال میں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ اب ان حروفوں کی مختلف چالیں ہیں، ہم کس کام کے لیے کن حروفوں کا استعمال کریں گے. یہ ہمارے کام کی نوعیت کے حساب سے ہوگا کہ جیسے ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ہم ان میں کن حروفوں کا استعمال کریں گے. اگر ہم نے کسی کے جادو کا علاج کرنا ہے تو ہم کن حروفوں کے استعمال کریں گے. اور ہم نے مثال کے طور پہ کسی کو روکنا ہے، کسی پہ بندش لگانا ہے تو کس اس کا استعمال کریں گے. اگر کوئی شخص روزی روزگار میں پریشان ہے تو اس کے لیے اگر ہم کوئی نقش بنا کے دیتے ہیں، کوئی کام کر کے دیتے ہیں تو کن حروفوں کا استعمال کریں گے. اچھا، ان حروفوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور جس کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے نام کے جو حرف ہوتے ہیں اس کو بھی نظر رکھا جاتا ہے. اب اس کے ماں کے نام کے جو حرف ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ان حرفوں کو اور ان حرفوں کو ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ ملا کے پھر جب کوئی نقش بنا کے دیا جاتا ہے یا کوئی تعویذ بنا کے دیا جاتا ہے یا کوئی پڑھائی کر کے اس کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اب ہم نے انہی حرفوں سے عبارت کو بنانا ہوتا ہے، اور جب وہ عبارت جب بنتی ہے وہ اس شخص کے لیے طلسم کی حیثیت رکھتی ہے. حرف صوامت بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک پوری زمین ہے کس کی؟ عملیات کی، روحانیت کی، دنیا کی. انہی 13 حرف جو ہے نا، انہی 13 حرف
سے اس کی ترتیب سے، یعنی کہ عدل بدل سے، یعنی کہ الٹ پھیر سے، یعنی کہ کسی مریض کے کسی کے حروف الگ ہیں، کسی کے حروف الگ ہیں، کسی کے حروف الگ ہیں، اور ان حروفوں سے پھر ان حروفوں کو ملا کر ایک خاص ترتیب سے کوئی نقش بنا کے دیا جائے تو فوری اثر کرتا ہے۔ اگر آپ صرف حروف ثوامت کے عامل ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے پوری ترتیب اور پوری عبادت اور اس کے پورے مکمل عامل بننے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے آپ کو، اور 10 سال کا ہر دن آپ نے اس میں محنت اور ریاضت کرنی ہے، تب جا کے آپ اس کے پورے حروف ثوامت کے اوپر بالکل عبور حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ وہ ترتیب ہے، وہ طریقہ کار ہیں جو پورے آپ کے علم العادات، یعنی کہ وہ فورس، وہ قوتیں جو عدد، تاق اور جفت کے درمیان پہرا دے رہی ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن اگر مثال کے طور پہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے حروف ثوامت کے ذریعہ پر بندش لگائی ہے، یعنی کہ ان حروفوں کے ذریعے، تو پھر وہ کون سے 13 ایسے حروف ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اس کی بندش کا خاتمہ کرو گے، اس کے بندش کو توڑو گے؟ یعنی کہ دیکھو ہر چیز کا ایک اینٹی ہوتا ہے، آئی نا بس؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آتشی کس کی ہے؟ آبی کا، یعنی کہ آگ اور پانی ان کا ملاپ نہیں ہے، بادی اور خاکی ان کا ملاپ نہیں ہے، یعنی کہ آگ کے دشمن کون ہے؟ پانی۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اس میں جب یہ چاروں عناصر ایک دوسرے کے اینٹی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اینٹی بھی ہے اور ساتھ بھی ہے، لیکن اس کی ترتیب الگ ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پر اب جیسے وہ یہ تو 13 حروف ہیں، اب مثال کے طور پہ کسی شخص نے ثوامت کے ذریعے وہ رجت میں آ گیا، اب وہ اپنی رجت کو کس طرح توڑے گا؟ آپ کو معلوم؟ اب وہ اپنی رجت کو جو توڑے گا نا، ان 13 حروفوں سے توڑے گا جو خالص 13 حرف سورہ اخلاص میں موجود ہیں۔ جس طرح حرف ثوامت کے 13 حروف یہ ہیں، اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے 13 خالص حروف ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی کہ سورہ اخلاص کے 13 حروف، جو لوگ اس کی وجہ سے رجت کا شکار ہو گئے ہوں تو پھر اب یہ حروف ثوامت کے ہیں، اور یہ سورہ اخلاص، اخلاص یعنی مخلص۔ اب سورہ اخلاص کے جو خالص حروف ہیں 13، قاف، لام، ہا، واو، الف، ہے، دال، صاد، میم، یہ، قاف، نون اور فے۔ اچھا، ان حروفوں کو دیکھا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13، یہ وہ 13 حروف۔ اچھا، اس کے بھی 13 ہی حروف ہیں سورہ اخلاص کے۔ اچھا، سورہ اخلاص اور حرف ثوامت آپس میں بہت گہرا تعلق ہے ان کا، سورہ اخلاص کا حرف ثوامت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح حرف ثوامت کے یہ 13 حرف ایک بیس رکھتے ہیں، ایک طاقت رکھتے ہیں، ایک بنیاد رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص اس کے بھی 13 ہی حروف ہیں۔ اچھا، اگر ہم 13 کو کیلکولیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں، تو اس کے کتنے بنتے ہیں عدد؟ 4۔
سورہ اخلاص کی بھی ٹوٹل کتنی آیتیں؟ 4. اب سورہ اخلاص کے یہ جو 13 حروف ہیں، ان 13 حروف اور حرف صوامت کے 13 حروف، پھر اگر کوئی شخص حرف صوامت کی وجہ سے رجت میں آیا ہے، پھر وہ شخص ان حروفوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جتنے طریقے پہ اس نے یہ لکھا ہوتا ہے اسی ترتیب سے بھی یہ لکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ پھر جو اس کی روحانیت یا اس کی وجہ سے کوئی چیز پلٹ کر لوٹ کر آتی ہے نا، پھر یہی حروف جو ہوتے ہیں اس کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں. کس کے لیے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہر پوزیٹیو ریس کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہے، نیگیٹو ریس ہوتی ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اب اس کی طاقت، اس کی فورس کو جو روکنے کے لیے حروف بیچ میں آگے ڈھال بنتے ہیں، جو اس کی روحانیت کو اپنے اندر سلب کرنے کی قوت رکھتے ہیں، وہ یہ 13 حروف ہیں. وہ یہ 13 حروف ہیں. اب ان حروفوں میں بھی آتشی، بادی، آبی اور خاکی ہیں. اب اس کی ترتیب میں اگر نکالوں گا ابھی تو بہت ٹائم ہو جائے گا، لیکن جس ترتیب سے آپ نے ان حروفوں کو لکھا ہوتا ہے اسی ترتیب سے ان حروفوں کو بھی 13 دن لکھنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی شخص نے، آپ نے دیکھا کہ اس نے حرف صوامت کے ذریعے کسی پہ ناجائز بندش لگا دی ہے، جبکہ بندہ وہ ٹھیک ہے، بندہ صحیح ہے، لیکن اس نے کام یہ غلط کر دیا ہے، تو پھر آپ انہی حروفوں کے ذریعے اس کا توڑ کریں گے. انہی حروفوں کے ذریعے پھر آپ اس کا توڑ کریں گے، اس کا اتار کریں گے، اس کا، کیونکہ یہ بھی اپنے اندر وہ 13 کی خصوصیت رکھتا ہے اور وہ بھی اپنے اندر 13 کی خصوصیت رکھتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے اس کے موکلان کے ذریعے کوئی نقصان پہنچایا، جیسے اس کے موکلان کیا ہیں، اگر اس کے کلماتی موکلان ہم دیکھیں تو کلماتی موکلان اس کے ہیں اداحیل، ٹھیک ہے، اور رسسائل، رے سین صاد رسسائل، ٹھیک ہے، اور توئیں عین اور قاف، یہ اس کے موکلان ہیں. کس کے؟ اللمحائل، یہ اس کے موکلان ہیں. احدائل، رسسائل، تعقائل اور لمحائل، یہ اس کے موکلان ہیں. اچھا، جب بندش لگائی جاتی ہے تو ان موکلان کا سہارا لیا جاتا ہے، ان کے اعداد نکالے جاتے ہیں. ان کے اعداد نکالنے کے ساتھ پھر ان تمام اسموں کے ذریعے، ان تمام موکلان کے ذریعے پھر کسی نہ کسی کے اوپر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اگر میں نے بندش لگانے کا طریقہ بتا دیا تو اس کا اچھا اور برا پھر استعمال تو پھر تو انسان کے خود کے اختیار میں، تو اس لیے ایسے عمال بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیس صرف یہ حروف ہی ہیں، لیکن ہم جب ان حروفوں سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ اب ان حروفوں کو، اب مثال کے طور پہ ہم آتشی اور آبی کے حروفوں کو ملا کے کوئی حرف بناتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے. اب ہم ان حروفوں میں سے بادی اور آبی کے حروفوں کو ملا کے کوئی عبارت بناتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم نے آتشی حروف نکالا، اور آتشی حروف میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موکلان اس میں کون سے آتشی ہوں گے جو اس کے ماتحت ہوں گے. ہم اس کو ملا کر اتنے ہی عدد سے اس کو پڑھ کر، یا کسی مٹی کی سکوری میں لکھ کر، یا کسی آگ کے اندر جلا کر، یا پانی میں لٹکا کے، یا ہوا میں لٹکا کے، یا پانی میں بہا کے، یا زمین میں دبا کے وہ اپنا عمل کر لیتے ہیں. اگر مثال طور پر ہم نے حروف آتشی کے ذریعے کام لینا ہے تو ہم اس کو پھر جلانے کا کام لیں گے، آگ میں جلائیں گے، اور اس کو پھر دوپہر میں لکھیں گے، رات میں عمل نہیں لکھیں گے. جب سورج جو وقت کہتے ہیں نا کہ صبح 11 بجے سے 12 بجے کے زوال کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں پھر وہ نقش لکھا جائے گا، آگ جلائی جائے گی، پھر اس میں ڈالا جائے گا پورا.
یہ اس شخص کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو حروف ثوامت کا عامل بننا چاہتا ہے یا حروف ثوامت کا عامل ہوتا ہے. دیکھیں میرا طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف تعداد بتاؤں اور بولوں جاؤ گھر، اس کو تعداد پورا کر لینا، آپ عامل ہو جاؤ گے. اب عامل آپ بن بھی گئے تو آپ کے کس کام کا؟ جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ کو تلوار چلانا ہی نہیں آتی تو وہ تلوار آپ کے کس کام کی؟ تو یقیناً آپ یا تو بھی دوسروں کو زخمی کرو گے یا پھر اپنے آپ کو زخمی کرو گے. یا پھر مثال ایسے کہ جیسے مجنوں کے ہاتھ میں بندوق، وہ زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی کہ ایک شخص آپ کو لے کر گہرے سمندر میں گیا، آپ بولو واو گہرے سمندر میں جا رہا ہوں، اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ ڈوبنے لگے. غلطی کس کی؟ لیکن پہلے آپ اتنے پانی میں تیرنا سیکھ لو کہ جتنا اگر آپ گہرے میں بھی جاؤ تو آپ کو کوئی نقصان نہ آئے، آپ آرام سے تیراکی جانتے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی عمل کے ڈیپ میں جانے سے پہلے، اس کا عمل اپنے لیے تعین منتخب کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سمجھ لو، اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو. اس کے بعد اگر شروع کرو گے تو آپ کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا. اب ہم جانتے ہیں نہیں، اب ہم وہی لکیر کے فقیر اٹھے، اٹھا کے چلنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، اندھی تقلید ہم نے شروع کر دی. تو وہ کس کے لیے نقصان دہ؟ یقیناً خود کے لیے نقصان دہ ہے وہ. اب جب آپ پہلے اس کی بیس کو سمجھ لیں، اس کی بنیاد کو سمجھ لیں، اس کے طریقہ کار کو سمجھ لیں، اس کے بعد جب آپ چلنے شروع کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو بھی اور آپ کی ذات سے دنیا کو بھی. اب سورہ اخلاص کے جو یہ خالص حروف، یعنی کہ وہ حروف جو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے، یہ سورہ اخلاص کے حروف ہیں 13، اور یہ حروف اس کی لگائی ہوئی بندش کو توڑنے کے بھی کام آتے ہیں، اور یہی حروف اس کی روحانیت کو کھولنے کے بھی کام آتے ہیں. روحانیت کی دنیا کو آپ ابھی اتنا آسانی سے نہیں سمجھ لیں گے، عملیات کی دنیا کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ لیں گے. یعنی کہ کوئی بھی تالا کھولنے کے لیے ہمیں اس کی چابی کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی میں نے صرف آپ کو سورہ اخلاص کے 13 حروفوں کا بتایا ہے. ابھی میں اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے، اس کو حروف ثوامت کو، ٹھیک ہے، تاکہ پھر سورہ اخلاص کے جو 13 حروف ہیں نا، پھر اس کے ذریعے پھر اس کی روحانیت کو اور پھر اس کے معاملات کو، اس کے موکلان کو، اس کے عوان کو، اس کے فرشتے کے نام، ابھی تو بہت سارے رہ گئے حروف ثوامت میں، جیسے اس کے فرشتوں کے نام ہیں، اس کے موکلان کے نام ہیں، اور اس کے عوان کے نام ہیں، اور پھر ان کے نقوش ہیں، پھر ان کی ترتیب ہے، پھر اس کے نقش ہیں. مقصد یہ کہ اگر میں خالی احد لفظ ہے، اگر میں اسی کی ترتیب اور اسی کا نقش کہ میں بتاؤں ابھی، تو وہ کون سی چال پہ بنے گا؟ اب اگر کسی شخص نے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کی ہے، اس کی شخص پوری زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر وہ نقش لکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو سیدھا سیدھا لوگوں نے بتایا ہوگا، یہ تھوڑی بتایا ہوگا کہ کس شخص کے لیے کون سے حروف، کون سا قابل وہ ہے جو اس کے کام فوری کر دے گا، اثر رکھتا ہے. یعنی کہ حرف کس حروف کے موافق ہے، حرف کس حروف کے اگینسٹ ہے، مخالف ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سامنے والے حروف کو ملا کے کسی کے کام کر رہے ہو، اب وہ حرف آپ کے حروف سے مخالف ہوا تو ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو آپ کے اوپر پلٹاوا آئے گا. یعنی کہ آپ نے اگر کسی کا اتار کرنے کے لیے ان حروفوں کا استعمال کیا اور وہ حرف اس کے حروف کے اگینسٹ ہوئے تو پھر وہ پلٹتا ہے، وہ بھی جو اس کے اوپر ہے اور وہ بھی جو آپ نے کیا، اور جب دونوں قوتوں سے پلٹ کر آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ اندر سے کھوکھلے ہونے شروع ہو جاتے ہو. عامل پھر خود پریشان ہو جاتا ہے. یہ میں تو حیرت ہوتا ہوں کہ لوگ 40 دن کا عمل کر کے لوگوں کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کا علاج کرنا کوئی اتنا آسان ہے کیا؟ اتنا آسان ہے تو ہر بندے کو سب یہ لگتا ہے کہ سب سے آسان فیل عملیات کی ہے. عملیات کی دنیا آسان نہیں ہے، روحانیت کی دنیا آسان نہیں ہے. اس میں جان انسان کے اوپر ایسے ہتھیلی پر ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ معصوم لوگ جو اس کی جستجو میں اس کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ ایسے شر پسند لوگ کہ جو چند پیسے کے عوض ان کو تمام چیزوں کی دھڑا دھڑ طریقہ کار بتا، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا، اب وہ دوسروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر الٹا عرجت کے بھی شکار ہوتے ہیں، پھر وہ بھی پریشان، ان کے گھر والے پریشان، اس کے بیوی بچے پریشان، بیماری سے پھر آگے کا سفر شروع۔ اب آپ استاد کو فون کر رہے ہو، استاد فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ کم از کم آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ اگر آپ کے استاد سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو آپ اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہی عمل کر کے اپنے لیے کوئی حل نکال لیں، لیکن اس میں استادوں کو اپنا سینہ کشادہ کرنا پڑے گا۔ جب استاد اپنا سینہ کشادہ کریں گے نا تو پھر شاگردوں کو بھرپور ملے گا۔ صرف کسی کو عمل کرا دینا ہی مقصود نہیں ہے، کسی کو تلوار دے دینا ہی مقصود نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عمل کرانے سے پہلے اس کے بارے میں انسان اتنا سمجھ لے کہ اس کو تھوڑا بہت چلانا آ جائے۔ تمہارا کام شفا دینا نہیں ہے، تمہارا کام اس کام کو کام کے طریقے پہ کرنا ہے، اس کی ترتیب پہ کرنا ہے۔ اور یقیناً جب تم طریقے اور ترتیب پہ کرو گے تو نہ تو کوئی چیز پلٹے گی، نہ تو کوئی چیز لوٹے گی، پھر نہ ہی کسی چیز کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے حرف ثوامت کا میرے پاس کافی میسیجز آئے تھے، تو حرف ثوامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابھی حرف ثوامت کی ابھی یہ احاد، رس، تا، لمو، یہ صرف ایک کمری ترتیب ہے۔ اب جب میں اس کی 13 ترتیبیں آپ کو بتاؤں گا نا، اور ہر ترتیب الگ حروفوں سے مل کر بنی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس ساتھ میں لکھنا ہے، کس مہینے میں لکھنا ہے، کن تاریخوں میں لکھنا ہے، کس دن لکھنا ہے۔ پھر آپ جس دن ایک دن بھی لکھو گے نا، آپ کے جسم کے اندر ایسی گرمی ہوگی، اگر آپ سخت سردی کے اندر بھی موجود ہو نا تو آپ کو پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے، گرم گرم اندر سے گرمی آپ کو اندر آنے شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس لمحے کو پایا، آپ نے اس ساتھ کو پایا، آپ نے اس وقت کو پایا کہ جب اس کا پھول کھلا ہوا تھا۔ اب لوگوں کو عمل شروع کرنے کے لیے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا عمل کب شروع کیا جائے، کس ساتھ میں شروع کیا جائے، کس تاریخ میں شروع کیا جائے، کس دن میں شروع کیا جائے۔ تو پھر ہر چیز نے اپنے اصل کی جانب لوٹنا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس بھی حرف ثوامت کا بھی میرے خیال سے چلے گا۔ یہ حرف ثوامت کی مجھے یاد دلاتے رہنا وقتاً فوقتاً، کوئی نہ کوئی طریقہ کار، کوئی نہ کوئی ویڈیوز میں اس میں اپنا اس حرف ثوامت میں ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ہر اس میں نا ایک لوگوں کو ایک پورا مکمل ایک پلیٹ فارم مل جائے حرف ثوامت کے لیے۔ ابھی عمل نہیں کرنا آپ نے حرف ثوامت کا، ابھی میں نے کوئی عمل کا طریقہ نہیں بتایا کہ آپ نے کتنا لکھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ ابھی صرف سمجھنا ہے آپ نے حرف ثوامت کو، ان حرفوں کی ترتیب سمجھنا ہے، ان حرفوں کو سمجھنا ہے، ان حرفوں میں کیا ہے۔ آئی بس سمجھ، جب ان حرفوں کی ترتیب سمجھ لو گے، ان حرفوں کو سمجھ لو گے، ان سب کو سمجھ لو گے نا، پھر جب آپ اس کا عمل کرنے بیٹھو گے آپ کو ایک لطف بھی آئے گا، آپ کی ایک جستجو بھی ہوگی، اور آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ عمل مکمل اپنا کر بھی لو گے۔